سب جانتے ہیں کہ نماز افضل العبادات ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے کوئی تو وہ نماز ہے۔ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز دین کی پہچان ہے۔ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز اچانک آنے والی موت سے حفاظت کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نماز کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، لیکن امت مسلمہ آج جس مشکلات اور پریشانیوں میں گری ہوئی ہے وہ سب جانتے ہیں، اور باوجود اس کے امت کا نماز سے دور ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑی اور بہت ہی مشکل گھڑی ہے کہ آج ایسے عالم میں امت نماز سے دور ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کو تلاوت کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ جو ان کے بعد یعنی نبیوں کے بعد اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اب نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، جو نفس کہتا ہے اسی پر عمل کیا، تو کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے جس قرآن پہ ہر مومن کا ایمان ہے، قرآن یہ کہتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ فرماتا ہے تو ان قریب وہ لوگ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس آیت میں انبیاء کرام کے بعد آنے والے ناخلف اور نالائق لوگوں کی اللہ نے خرابیاں بیان کی۔ نمبر 1، جو ان کے بعد آئے ناخلف وہ کون؟ تو پہلی خرابی ان کی وہ کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، چھوڑ دیا، یا پڑھے نہیں پڑھے، ایک آدھ پڑھے، دو نہیں پڑھے، 3 چھوڑ دی، اس طرح، یا پھر وقت کی پابندی نہیں کی، نماز تو پڑھی، وقت کی پابندی نہیں کی، جان بوجھ کے قضا کر دی۔ اور فرمایا کہ اپنی خواہشوں کی پیروی کی انہوں نے، یعنی انہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت پر اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی۔ تو جو ناخلف لوگ جو انبیاء کرام کے بعد آئے ان کی 2 برائیاں، نمبر 1 انہوں نے نمازوں کو ترک کیا، ضائع کیا، نمبر 2 انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، یعنی جس وقت اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا ہے تو انہوں نے اپنے رب کے فرمان کو سائیڈ پہ کر کے اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے لیے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم کی خوفناک وادی غی کے اندر داخل کر دے گا، وہ ان قریب اس وادی سے جا ملیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں،
صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہمارے اگر دور میں کوئی نماز ترک کر دیتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، کیونکہ صحابہ کے دور میں کافر کے سوا کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا، ہر مومن پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھیں آخری عمر میں چلی گئی، آپ کو دکھنا بند ہو گیا، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، تو طبیبوں نے کہا کہ حضور اس کا علاج ہے، بس چند دن آپ نماز ترک کر دے، ہم علاج کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں اندھا مر جانا پسند کروں گا لیکن ایک بھی نماز چھوڑنا میں پسند نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کہتے ہم اندھے ہو کے مرنا پسند کریں گے لیکن ایک بھی نماز کو ہم چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ پوچھا وجہ کیا اس کی؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ اس کے رسول کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اور اللہ کے رسول اس کے اوپر سے اپنا ذمہ ہٹا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ تھے ہمارے بزرگان دین کہ آنکھ کا علاج اس وجہ سے نہ کروایا کہ نماز چھوڑنی پڑے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج ہماری نمازیں بستروں پہ قضا ہو رہی ہے، آج ہماری نمازیں دوستوں کی محفل میں قضا ہو رہی ہے، آج ہماری نمازیں اسی طرح چوراہوں پہ بیٹھ کے کھانے اور پینے میں قضا ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ہم کیا منہ لے کے کھڑے رہیں گے، ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ بے نمازی کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کا حشر قارون، نمرود، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی جو دشمن خدا ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن بے نمازی کا حشر کرے گا، ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ قارون، نمرود، شداد، فرعون، ابی بن خلف، یہ جو بدماش لوگ تھے، ان کے ساتھ اگر ہمیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے تو پھر ہم بھی نماز کی پرواہ نہ کریں، اور اگر ہم بروز قیامت غوث پاک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اگر ہمیں کل بروز قیامت ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اگر ہمیں قیامت کے دن اللہ کی ولیوں کی سنگت میں کھڑا ہونا ہے، تو پھر پڑھے ان کی تاریخ کہ جن کی ایک رات میں 1000 رکعت نفل ادا ہوتی تھی، 500 رکعت نفل ادا ہوتی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک طرف چاہت یہ ہے کہ کھڑے ہو تو ولیوں کے ساتھ کھڑے ہو، اور عمل وہ کر رہے ہیں کہ جس کی وعید مصطفیٰ نے سنائی ہے کہ اگر نماز نہ پڑھو گے تو پھر قارون کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا، فرعون کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم جتنی آسانی سے نماز چھوڑتے ہیں نا، وہاں سے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کو اپنی موت بھی پتا نہیں ہے، مسلمان کو اپنی قبر بھی پتا نہیں ہے، مسلمان کو اپنی آخرت بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ یہ تو بس اپنی دنیاوی زندگی جیے جا رہا ہے اور یہ تصور کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرا سب کچھ یہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جس کو مسلم شریف کے اندر روایت کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی جو نبی بھیجا، اس نبی کے لیے اس امت میں کچھ مددگار اور حواری ہوتے تھے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام گزرے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا چاہنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا تھا، جن کو حواری اور صحابی کہا جاتا ہے۔ تو میرا آقا فرماتے ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تھے جو اپنے نبی کے طریقہ کار پر کاربند رہتے۔ پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کام کے خلاف بات کی
اور جس کا حکم دیا گیا اس کے خلاف انہوں نے کام کیا. لہذا جس شخص نے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانہ برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کی کتاب الایمان میں موجود ہے، یہ کیا بتایا گیا کہ جو ان نبیوں کے بعد جو ان کے ساتھی تھے اور پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے ان نبی کے راستے کی مخالفت کی اور ان نبی کے صحابہ کے راستوں کی مخالفت کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان مخالفت کرنے والوں کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا اگر وہ اپنی طاقت سے روکے گا تو وہ بھی مومن ہے، اور ان کا مقابلہ زبان سے کرے گا جیسا کہ علماء کرام کرتے ہیں، قلم کے ذریعے زبان کے ذریعے کرتے ہیں. فرمایا وہ زبان سے ان کا مقابلہ کریں گے تو وہ بھی مومن ہے، اور جو ان کی برائیوں کو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے. لیکن پھر اگلا درجہ وہ ہے کہ اگر ان کی برائیوں کو برا بھی نہ سمجھا تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں رائے کے دانہ برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے. آج نماز چھوٹنے پر اگر آپ کو ذرہ برابر افسوس نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے. فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کی. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا ترجمہ یوں کروں کہ اس نے کافروں والا کام کیا، اس نے کافروں والا کام کیا. اور دیگر ائمہ کرام نے تو کہا کہ اس نے کفر کیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نماز کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ عبادات میں وہ نماز ہی کا ہوگا، نماز ہی کے تعلق سے پہلا سوال ہوگا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں دیکھیں، بخاری شریف کتاب المناقب، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے. یعنی ایک وہ بندہ کہ جس کے اہل و عیال ہلاک ہو گئے، جس کا مال لوٹ لیا گیا، وہ بالکل اکیلا ہو گیا، اب کوئی نہیں بچا اس کا، تو وہ بندہ کیسا ہو جاتا ہے؟ نہ مال بچا، نہ اس سے کوئی پیار کرنے والے بچے، نہ گھر والے بچے. وہ تنہائی محسوس کرتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر دکھ کسی کو ہے تو مجھے ہے، سب سے زیادہ تکلیف کسی کو ہے تو مجھے ہے. آقا فرماتے ہیں جس کی ایک نماز فوت ہوئی گویا کہ اس کے اہل و مال ہلاک ہو گئے. یعنی جس کا سب کچھ لوٹ جائے نا، پھر بھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جتنی تکلیف ایک نماز کے چھوٹنے پہ ہوتی ہے. آپ کو ہوتی ہے؟ اگر نماز چھوٹے تو یہ تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تو 10 کی نوٹ گم ہو جائے نا اور اس پہ جو تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی فرض نماز کے چھوٹنے پہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. ہمارا چھوٹا سا بچہ گھر میں کانچ کا ایک گلاس توڑ دے تو ماں اور باپ اسے 10 باتیں سناتے ہیں. کتنی محنت سے کماتے تمہیں پتا نہیں چلتا؟ صحیح سے پکڑنا نہیں تھا اسے؟ تمہیں پتا نہیں یہ پیسہ کیسے آتا ہے؟ اور زیادہ غصہ آ جائے تو ایک آدھ تھپڑ لگا بھی دی جاتی ہے کہ تم نے گھر میں ایک برتن توڑ دیا، نقصان کر دیا. لیکن وہی بچہ اگر دین میں 5 نماز نہ پڑھے
تو کسی کے ماں باپ پر ذرہ برابر اس کا افسوس نہیں ہوتا ہو تو بتاؤ مجھے. اگر ہمیں نماز کے چھوٹنے پر جب یہ افسوس نہیں ہوتا پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے جو یہ ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا اس میں بہت بڑی کمزوری ہے, بہت بڑی کمزوری ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ایمان اسے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن بھی بندہ اپنی دکان کا سٹل نہ گرائے اور یہ کہے کہ اگر جمعہ کے لیے جاؤں گا تو 1500 کا نقصان ہو جائے گا. ارے تجھے دکان پہ ایمان ہے کہ رزاق پہ ایمان ہے؟ تیرا ایمان کس کے اوپر ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو دیکھیں آپ, اگر آپ کا بیٹا نماز ترک کرے اور آپ کو ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں آپ کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا, کہیں دل سے ایمان کی روحانیت اور اس کی نورانیت ختم تو نہیں ہو گئی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں نماز کوئی معمولی شے نہیں ہے, نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ نماز کی توہین بھی کر دے, نماز کا مذاق بھی اڑا دے تو وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. نماز کی توہین کرنے والا, نماز کا مذاق اڑانے والا وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قصدن جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرو, کیونکہ جو قصدن نماز ترک کر دیتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بریء ذمہ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ بندہ اب رب کے ذمہ کرم سے نکل چکا, نبی پاک کے ذمہ کرم سے نکل چکا. پھر آپ گلی میں اگرچہ سینہ تان کے نعرہ لگاؤ کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں یا ہم نبی کے عاشق ہیں, ارے وہ باتیں وہ کرے کہ جس کی ہر نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو. یہ اسی کی زبان پہ نعرہ اچھا لگتا ہے, کیونکہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے ترک کی وہ اللہ کے ذمے سے بھی نکل گیا اور مصطفیٰ کے ذمے سے بھی نکل گیا. اگر مصطفیٰ کی نگاہ رحمت چاہتے ہو, مصطفیٰ کی عظیم نگاہ اپنے اوپر چاہتے ہو, تو پھر ہمیں اپنے سر کو سجدے میں رکھنا پڑے گا, ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی, ہمیں اس سنت پہ عمل کرنا پڑے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جس کو ادا کرنے کے لیے امام نے 72 زخموں کو بھی نہ دیکھا اور آخری سجدہ کربلا میں کر کے بتا دیا کہ اے میرے چاہنے والوں, میری محبت کا دم صرف گلی کوچوں میں نہیں بھرا جائے گا, میری محبت کا دم بھرنے والا ہمیشہ تمہیں مسجد میں نظر آئے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب میری امت سے کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہوں گے, کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہوں گے. مستدرک کی ایک حدیث ہے, صحابی فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اس کے لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھگڑا کریں, ایمان والوں سے جھگڑا کریں. آج قرآن ہر فرقہ پڑھتا ہے اور قرآن کو اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور قرآن پڑھ کے انہوں نے ایمان والوں پہ سوال قائم کیے, ان کو لڑانا چاہا, ان کو الجھا کے رکھ دیا. آج ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان کیا کہتا ہے کہ مولانا قرآن تو وہ بھی پڑھتے, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, قرآن پڑھنے والے نہیں دیکھے جائیں گے. کربلا میں بھی ادھر بھی حافظ قرآن تھے اور ادھر امام حسین بھی قرآن پڑھنے والے تھے, یعنی ادھر بھی قرآن والے تھے ادھر بھی قرآن والے تھے, لیکن حق پر تو ایک ہی تھا نا. بلند آواز سے کہے نا, حق پر تو ایک ہی تھا. سارے حق پہ کیوں نہ ہوئے؟
اسی طرح قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کو نور مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور جس کو بسم اللہ کا ترجمہ بھی صحیح کرنا نہ آتا ہو، وہ قرآن لے کے چلے اور کہے کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ان کا قرآن پڑھنا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کا قرآن پڑھنا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، ان کا قرآن پڑھنا مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کرنے اور اس میں حصے داری کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں قرآن یعنی کتاب والے ہلاک ہوں گے، یعنی وہ جو قرآن اس لیے سیکھیں گے تاکہ ایمان والوں سے جھگڑا کریں، ایمان والوں سے جھگڑا کریں۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ والوں سے کیا مراد ہے؟ تو پھر آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے، اپنے نفس کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کر دیں گے صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ آج ہم ایک گلاس چائے کے لیے نماز ترک کرتے ہیں، ایک گلاس چائے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کھانے کے لیے نماز ترک کر دیتے ہیں۔ بہت سارے افراد دوستوں کی محفل کے اندر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو اس کو برا لگے گا، اس لیے میں نماز کو نہیں آیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو برا لگ جائے گا کہ یہ اٹھ کے کیسے چلا گیا۔ آپ نے یہ تو سوچا کہ میں نماز کے لیے اٹھ جاؤں گا تو اس کو برا لگے گا، آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر میں نماز چھوڑ دوں گا تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا؟ کیا کسی اور کی ناراضگی اللہ اور اس کی رسول کی ناراضگی سے بڑھ کر ہے؟ ہمیں کھلاتا کون ہے؟ ہمیں پلاتا کون ہے؟ ہمارے گھر میں خوشیاں کون دیتا ہے؟ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ہمیں طاقت و قوت کون دیتا ہے؟ ہمیں دنیا بھر کی ساری نعمتیں کون دیتا ہے؟ یہ سب کچھ دینے والا خدا ہی ہے۔ تو جب خدا دیتا ہے تو خدا کے لیے سب کو چھوڑ کے آنا پڑے گا، خدا کے لیے سب کو چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج بہت سارے افراد بولتے تھکان تھی تو نماز نہیں پڑھی، بدن میں درد تھا تو نماز نہیں پڑھی، سر میں تھوڑا سا درد تھا تو نماز ترک کر دی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو پھر حسینی کہتے کیوں ہو اپنے آپ کو؟ میرا سوال ہے آپ سے، اپنے آپ کو حسینی کہتے کیوں ہو کہ جو سر درد سے بھی نماز چھوڑ دے، جو پیر درد سے بھی نماز چھوڑ دے، سینے کی جلن میں بھی نماز چھوڑ دے؟ اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ پنکھا چالو نہیں کرتے اس لیے نماز کو نہیں آتے، اے سی چالو نہیں کرتے اس لیے نماز کو نہیں آتے، تو پھر اپنے آپ کو حسینی کہتے کیوں ہو؟ حسینی اپنے آپ کو وہ کہے کہ جو 72 زخم کے بعد بھی سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، 72 زخم کے بعد بھی سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اسی کو حسینی کہنے کا ادھیکار ہے۔ ورنہ پھر اپنے آپ کو حسینی کہنا بند کر دے، اپنے آپ کو چشتی کہنا بند کر دے، اپنے آپ کو قادری کہنا بند کر دے۔ قادری کہنا ہے تو پھر آپ کو بھی عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا اور فجر کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو چشتی کہنے کا شوق ہے تو چشتی کہلوانے کے لیے غریب نواز کی طرح تمہیں بھی نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، تمہیں بھی ہر نماز کو وقت پہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیبل لگانا آسان ہے لیکن اس پہ کھرا اترنا بڑا مشکل ہے۔ لیبل لگا کے کب تک جیو گے؟ قیامت کے دن لیبل نہیں دیکھا جائے گا، قیامت میں تمہارا اعمال دیکھا جائے گا، تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، تم کون سا عمل لے کے آئے ہو۔ اور اگر ایمان ہوگا، عمل ہوگا اور پھر ساتھ میں لیبل بھی ہوگا، بلند آواز سے کہنا، پھر ساتھ میں لیبل بھی ہوگا، تو پھر فرمایا گیا کہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جائے گی۔ ورنہ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو سور بھی پناہ مانگتا ہے۔ کون؟ غریب نواز فرماتے ہیں
بار بار جس کی چھٹی پہ ہم دوڑ کے جاتے ہیں نا اور گھوم کے نکل آتے ہیں فوٹو وغیرہ کھچوا کے، فرمایا کہ بے نمازی سے سور بھی پناہ مانگتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو برا لگ سکتا ہے، لیکن یہ اسی شہنشاہ ہندوستان کا فرمان ہے جس نے یہ کہا تھا، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، خدا کے واسطے چند دنیاوی دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے رب کو ناراض نہ کریں، اور اسی طرح چائے ناشتے کے اندر نماز جیسی عبادت کو ترک نہ کریں، وقت کی قیمت کریں، اور ابھی بھی جو ماحول ہندوستان کا ٹھیک ٹھاک بچا ہے قدر کرے اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں لے کر آئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور پھر ہمارے لیے ماحول اور سازگار ہو جائیں اور بہتر دن ہمیں دیکھنے کو ملے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔